وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد مع الجد والكرم وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. میری آج کی موضوع ہے والدین کی خدمت. میں ہر موضوع پہ جو بھی موضوع پہ میں تقریر کرتا ہوں بالخصوص مجھے یہ بھی موضوع بہت ہی زیادہ خاص اور اہم لگتی ہے اور بہت ہی زیادہ مجھے پسند بھی ہے. اطمینان سے بیٹھ جائیں, سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماں کی خدمت اور ماں اپنی اولاد کو کیسی تربیت دے, وقت آنے پہ ماں کیسی صبر کرے اور بوڑھے پہ وہ پہنچ جائے تو اولاد ماں کی خدمت کیسے کرے. میں چند مثالیں دے کے آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں, سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اولاد کیسی ہونی چاہیے, ماں باپ کیسے ہونا چاہیے اولاد کے حق میں, اور جب ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائے تو اولاد کس طریقے سے اس کی خدمت و گزار کرنا چاہیے. اس کے بعد ماں وہ ہستی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے مدینہ سے مکہ کی اور وہاں کی والدہ کی قبر مبارک پڑتی ہیں. وہاں پہنچ کے فرماتے ہیں کہ اگر میں نماز عشاء ادا کر رہا ہوتا, میں نماز کے لیے نیت باندھ چکا ہوتا, نیت کر چکا ہوتا, اور میری والدہ محترمہ مجھے آواز دیتی یا محمد, میں نماز توڑ کے پھنس جاتا اور کہتا ہے کہ حکم کیجیے. کون فرما رہے؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ والدہ کی جب بات آتی تو کون فرما رہے؟ نبی کائنات, دونوں جہاں کی رحمت والے نبی, جو اللہ نے دونوں جہاں کے رحمت بنا کے بھیجا سارے عالمین کے لیے. 1,24,000 پیغمبر کے سردار, اور کس کام کو چھوڑنے کی بات کرے اور کس کے لیے؟ جو عبادت میں سب سے بہترین عبادت نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 1,24,000 پیغمبر کی سردار ہے, نماز جو عبادت میں سب سے افضل ہے, اس کے لیے چھوڑ کے کون رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کی ساری انسانیت کی سب سے افضل انسان. کس کے لیے؟ ماں کے لیے. تو غور کرنے والی بات ہے کہ ماں کی ہستی, ماں وہ کیسی ہستی, ماں کی درجہ کتنی بڑی. ماں ہی ہوتی ہے. ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کیا, تو ماں جب بڑھاپے میں پہنچ جائے تو اولاد کس طریقے سے خدمت کرنی چاہیے اس کے بارے میں سماعت فرمائیں. حضرت اویس کرنی, بہت سارے لوگوں نے نام سنا ہوگا. حضرت اویس کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک شخص تھے, حضرت اویس کرنی نام تھا. حضرت اویس کرنی, ان کا نام اویس بن عامر تھا. وہ یمن سے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں اسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی حیات مبارک میں ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں موت ہو, اسے صحابی کہتے ہیں. صحابی کا درجہ یہ ہے کہ ولی ہزار سے ہزار ولیوں کو ملا کر بھی ایک صحابی کا ٹوٹا ہوا بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. صحابی کا مرتبہ, صحابی کا درجہ کتنا بڑا ہوتا ہے. وہ درجہ بھی اپنے ماں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اویس کرنی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں
میری امی کی خدمت کی وجہ سے میں اب کی دیدار نہیں کر پا رہا ہوں، میری امی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور میں اس کی خدمت میں ان کو چھوڑ کے آپ کے پاس آپ کے دیدار کے لیے شہوت کے لیے نہیں آ پا رہا ہوں، لہٰذا میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تم تمہاری ماں کی ہی خدمت کرو۔ اللہ کو اویس کرنی کی اتنی زیادہ پسند آئی ان کی ماں کی خدمت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یا ابوبکر یا صدیق اپنے جسم کی ایک کرتا یعنی جبہ اتار کے دیتے ہیں کہ جاؤ یہ اویس کرنی کو دینا اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی سوچنے میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے بھیج رہے ہیں جو کہ وہ صحابی نہیں ہے، فرماتے کہ یا اللہ کے رسول اس میں کیا خاص بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جاؤ تم خود اس سے مل کے دیکھ کے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ دونوں جاتے ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، پہنچتے ہیں اور وہ جبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ پہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجیں، قبول کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی امتی کی خیر و برکت کے لیے ان کی شفاعت کے لیے دعا کریں۔ تو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا میرے محبوب نے میرا نام لیا؟ کس انداز سے بیان کرتے ہیں، کیا میرے محبوب نے میرا نام لیا؟ وہ محبت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کیا تم نے میرے محبوب کو دیکھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دیکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہاں میں نے دیکھا، اب میری آدھی زندگی ان کے صحبت میں ہی گزری۔ تو فرماتے ہیں بتاؤ کیسے دکھتے ہیں میرے نبی؟ وہ باتیں ہوتی، وہ گفتگو ہوتی، گھنٹے بیت جاتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ باتیں کرتے آخر میں پھر وہی سوال کرتے کیا آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں آپ نے دیکھا۔ تو بتاؤ میرے محبوب کی بھاویں، یہ دونوں بھاویں ملی ہوئی جڑی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے صحبت میں جتنی دین رہا، اتنے ساتھ میں جتنے دین رہا، لیکن حیا سے میں ان کے چہروں کو کبھی غور سے نہ دیکھ پایا۔ محبت سے اتنی محبت تھی کہ میں نے کبھی ان کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھ پایا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ میرے محبوب کیسے دکھتے ہیں۔ ان کی وہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خواب میں دیدار کراتے ہیں اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے؟ کیا اویس کرنی کے نماز کے لیے، اویس کرنی کے روزے کے لیے، اویس کرنی کے تہجد کے لیے؟ نہیں، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ ان کی ماں کی خدمت کے لیے۔ ان کی ماں کی خدمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کے محبوب کو ان کا دیدار کرنے تو نہیں جا پایا، ان کے محبوب کو ان کے خواب میں لا کے کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ ماں کے قدموں پہ یوں ہی اللہ نے جنت نہیں رکھی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ دور سے دیکھے تو میرے محبوب کی بھاویں جدا دکھتی ہے اور سامنے سے دیکھے تو جڑی ہوئی۔ ماں کی خدمت کا یہ عالم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ وصیت کرتے ہیں کہ جب تم اویس کرنی سے ملو تو اس سے تم دعا کرو۔ اویس کرنی، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، وہ قبیلہ مراد سے ہوگا۔
اس کا سب کرنی ہوگا، یعنی خاندان کرنی خاندان سے ہوگا، رنگ کالا ہوگا اور قد درمانی رنگ میں ہوگا، نہ زیادہ اونچا نہ زیادہ ناٹا، نام ہوگا اویس کرنی۔ ہر سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج پہ جاتے اور انہیں کھوجتے اویس کرنی کو کہ ان سے دعا کروائیں، کیونکہ وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہر سال جاتے، آخر سال جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو سوچے کہ اس سال تو میں ان کو پتہ ضرور لگاؤں گا۔ وہ عرفات کے میدان جہاں خطبہ ہوتی ہے، جہاں پری حج کی نماز ہوتی ہے، سب کو کھڑے کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے سب کو کھڑے کر دیے اور کہا کہ یمن کے جتنے لوگ ہیں وہ کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ جائیں۔ یمن والے کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ گئے۔ یمن والے سے کہا قبیلہ مراد سے جو آدمی آئے ہیں وہ کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ جائیں۔ قبیلہ مراد والے کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ گئے۔ قبیلہ مراد سے کہا ہے کہ کرن خاندان سے جو بھی ہے، کرن ساک سے جو بھی ہے وہ کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ جائیں۔ ایک آدمی کھڑا رہا، باقی سب بیٹھ گئے۔ کیا آپ کرن خاندان سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں میں کرن خاندان سے۔ کیا آپ اویس کرنی ہے؟ کہ نہیں، میں تو اویس کرنی نہیں ہوں، لیکن آپ اویس کرنی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو ایک مجنون سا پاگل سا انسان ہے۔ بولے بتاؤ پاگل تم ہے، بتاؤ اویس کرنی کہاں ہے؟ وہ بولے کہ آئے ہیں لیکن وہ اونٹ چرانے کے لیے ادھر چلے گئے۔ حضرت علی کو لیتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اسے کھوجنے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے وہ نماز کی نیت کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو چاروں طرف اونٹ چل رہی ہوتی ہے۔ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جو سلام پھیرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اویس کرنی میرے سامنے دو شخص بیٹھے ہوئے، پوچھتے ہیں آپ کون؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اویس کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اویس کرنی ہوں، لیکن آپ کون؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ امین المؤمنین ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں حضرت علی۔ اویس کرنی ڈر سے کانپنے لگتے ہیں، تھرتھرانے لگتے ہیں کہ یا عمر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم سے کوئی خطا ہو گئی، آپ ہم سے ملنے آئے؟ تو نہیں، تم ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو، نبی کی امت کے لیے دعا کرو اور میرے لیے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ وہ اٹھاتے ہیں ہاتھ اور دعا کرتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کے دن ہوگا، سب کی حساب کتاب ہو چکی ہوگی، جہنم کے لیے لائن لگائے ہوں گے، جنتی کے لیے لائن لگائے ہوں گے، سب لائن پہ ہوں گے، اس لائن جنتی کے لائن پہ اویس کرنی بھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے جب وہ گیٹ جنت کی گیٹ تک اویس کرنی پہنچ جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے یہ اویس رک جاؤ۔ وہ ڈر کر رک جائیں گے، ڈر کے کانپنے لگیں گے، اللہ میں نے کیا کر دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ واپس مڑ جاؤ اور جہنم کی طرف دیکھ، اور جتنے کو بھی تو اشارہ کرتے رہے گا اس سب کو میں جنت میں بھیجتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا سوچنے والی بات، کیا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کی نماز کی بدولت، کیا ان کے روزے و حج کی بدولت، کیا اس کے تہجد کی بدولت؟ نہیں، اویس کرنی کی ماں کی خدمت کی بدولت۔ لاکھوں آدمیوں کو، لاکھوں جہنمیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے توفیل سے جنت میں داخل کر۔ ماں کی خدمت کا یہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ سے بات کیا کرتے تھے، اس لیے اس کے درود بھی ہوئی ہے موسیٰ کلیم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بار کوہ طور پہ جا رہے تھے، اپنی حاجت لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوہ طور پہ باتیں کیا کرتے تھے۔ راستے میں جا رہے تھے کہ پہاڑ میں چڑھتے چڑھتے ان کو ٹھوکر لگی، وہ گرنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آواز آئی کہ یا موسیٰ ٹھہر جا، سنبھل جا، اب تمہارے پیچھے تمہاری ماں تمہارے والدہ نہیں ہے تمہیں دعا دینے کے لیے۔ اسے کہہ رہے ہیں اللہ سے ہم کلام کرنے والے،
اللہ سے بات کرنے والا نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تمہارے پیچھے تمہاری ماں نہیں ہے تمہاری دعا دینے کے لیے، تو اب سمجھ جا ماں کی دعا کا اثر دیکھیے۔ ماں وہ ہستی ہے، میں جب بھی ماں کے بارے، والدہ کے بارے ذکر کرتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، میرا سینہ میرا جسم کانپنے لگتا ہے، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے، میری وہ اعمال نہیں کہ میں زندہ بھی ہوں آج تو میں سمجھتا ہوں کہ میں زندہ بھی ہوں تو میری ماں کی دعاؤں کے بدولت۔ میں ہمیشہ جب بھی ماں کی بات آتی ہے، میں جو بھی سناتا ہوں، جس کی بھی مثالیں پیش کرتا ہوں، سب سے پہلے میں خود کی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ مجھے لگتی ہے، مجھے میری زندگی میں جتنی پریشانی آئے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب تک تو میری زندگی میری حیات تھی ہی نہیں، لیکن مجھے میری ماں کی دعاؤں میں زندہ رکھا۔ جب میں بچپن میں تھا، میں چھوٹا تھا، تو میری ماں تو مجھے دعا دیا ہی کرتی تھی۔ جب کوئی مانگنے والا، کوئی فقیر، کوئی ضرورت مند گھر میں پہنچتا تو اسے 2 روپیہ دے کے، اس وقت 2 روپیہ کی بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، 2 روپیہ دے کے کہا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کے حق میں دعا کرو۔ میری امی جان کہا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کے حق میں دعا کرو۔ وہ کچھ دوسرا کچھ بھی نہیں کہتے۔ مجھے یاد ہے، مجھے آئینے کی طرح یاد ہے، میری ماں صرف وہی ایک ہی کہا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کے حق میں دعا کرو۔ اگر کوئی رشتہ دار بھی آتا رخصتی کے وقت، وہی کہتے کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں سر رکھ دے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، قبر حضر و جہنم کی حساب و کتاب سے آسانی فرمائے، کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کیونکہ میں مانتا ہوں، میں جب بھی رمضان آتا تھا تو عید آتا تھا، میں رمضان بہت بہترین سے گزارنے کی کوشش کرتا تھا، اور عید آتا تھا میں یہی ہر سال سوچتا تھا کہ شاید میں اگلے رمضان نہ دیکھ پاؤں، کیونکہ میری حالت ویسی ہو چکی تھی۔ 2 بار آپریشن، 3 بار، کئی ہفتے ہاسپٹل میں رہنا۔ آپ لوگ جانے یا نہ جانے، میرے ساتھ بھائی بھی یہی ہیں، ان لوگ بھی دیکھا 3 مہینہ بستر میں پڑے رہنا، 6 مہینہ تک، ایک بار 3 مہینہ، ایک بار 6 مہینہ، ایک بار 2 مہینہ۔ آپ لوگ سب میرے بستی کے ہی ہیں، میرے خالو ہے راجیو بھائی کے والد صاحب، 6 مہینہ تک مجھے روز آگے باتھ روم تک ایسے ہاتھ میں اٹھا کے لے جاتے تھے، وہاں حاجت کروا کے پھر واپس لاتے تھے۔ میری یہ حالت، میں کبھی سوچتے ہیں کہ میری زندگی اتنی لمبی ہوگی، لیکن میں مانتا ہوں کہ میری ماں کی دعاؤں نے مجھے زندہ رکھا۔ یہ ماں کی یہ اہمیت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی والی بات ہے، آپ لوگ سر زبان ہے ماشاءاللہ، آپ کسی کی شادی ہو چکی، کسی کی ہونے والی ہے، کسی کے بچے ہو چکے، کسی کے ہونے والے۔ جب اپنے بچے ہو، اپنی طریقے حیات کو بھی یہ سمجھائیں کہ بچے کی تربیت کیسے کریں۔ بچے کی تربیت میں بھی بہت ساری بات ہوتی ہے، جیسے بچے کی تربیت جیسی ہوگی، آپ کی بڑھاپے میں آپ کا سہارا وہ اسی حالت میں کرے گا۔ ایک ماں، کوئی ایسا ماں دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا، میرے خیال سے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ کہیں پر آگ لگا دو اور کوئی اگر اس کا بچہ وہاں سے کودنا چاہے تو وہ ماں اسے کم سے کم نہ بھی تو 100 سے زیادہ مرتبہ اسے روکنے کی کوشش کرے گی، بیٹا وہاں مت جا، وہاں آ گئے۔ کوئی ماں، اگر کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو آگ میں ڈھیل سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ویسی اپنے بندوں پہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، اسی لیے ایک بار نہیں 750 مرتبہ قرآن اور حدیث میں اللہ نے اور اس کے رسول نے 750 مرتبہ ایک ہی بات کہی کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نہیں چاہتے کہ اس کے بندے، اس کے پیارے بندے جہنم میں چلے جائیں۔
ایسی ہونی چاہیے. علم اقبال کے بارے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے بندے جنہوں نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان لکھا. آج کے دور پہ جتنے بھی عالم، چاہے جتنے بھی بڑے بڑے عالم، اب یوٹیوب میں بھی دیکھتے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے عالم جو بیانات کرتے ہیں، انہوں نے جب اگر شعر و شعر و شاعری کی کئی بات کرنی ہے تو سب سے زیادہ علامہ اقبال کا ہی کلام لیتے ہیں. وہ شخص علامہ اقبال جو شاعری کے مقام میں اصلاحات میں سب سے اول درجے میں اس کا نام آتا ہے. اس سائڈ میں یہ عشق جو ہمارے ہندوستان کے سائڈ میں، ہندوستان پاکستان جو بھی اردو کلام کرنے والے اس سائڈ میں علامہ اقبال جب پیدا ہوا تو اس کے والد صاحب کچھ ایسے بزنس کرتے تھے جو سود کا بزنس ہوتا تھا. اس کی والدہ محترمہ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں تھی. تو جب اس کے بچہ پیدا ہوا علامہ اقبال، تو اس کے والدہ محترمہ نے اس کے چھاتی کا دودھ تک نہیں پلایا. اس کی زیورات جو تھی، اس کی گھر کے طرف سے جو زیورات آیا تو زیورات کو بیچ کے ایک بکری لیا جس کا دودھ پلا کے وہ بچے کو بڑا کیا. کیونکہ اس کی ماں وہ سود کا پیسہ جو وہ حرام کا پیسہ کھایا کرتی تھی اور اس سے دودھ بنتا تھا، اس کی ماں نے گوارا نہیں کیا کہ میرا بیٹا یہ پیسہ کہ یہ سود کی پیسہ سے جو میرا دودھ بنے وہ پی کے بڑا. تو وہ زیور بیچ کے ایک بکری لیتی، اس کا دودھ پلا کے اس کو بڑا کرتی، اور وہ بنتے علامہ اقبال. آپ لوگ اپنی طریقے حیات کو، اپنے بچے کو حلال کی کمائی کھلائیں گے تو وہ بنیں گے عالم. اگر حرام کے پیسے سے اس کو بڑا کریں گے، کسی کے پیسے مار کے، کسی کوئی بات جھوٹ بول کر وہی پیسے جو کمائیں گے وہ پیسے سے آپ اپنے بچے کو بڑھائیں گے تو آپ امید نہیں رکھیے گا کہ وہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گا. وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ پہ کوئی درود و سلام پڑے گا، کوئی آپ کے حساب ذکر و فکر کرے گا، آپ کو جنت لے جانے کا سبب بنے گا. یہ خیال بالکل بھی مت رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری پونجی تمہارا اولاد، مرنے کے بعد سب سے بڑا احسان ثواب اگر ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے. بچہ جتنی زندگی میں جتنی نمازیں روزے رکھیں گے اس کے ثواب اس کے والدین کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. یہ والدین کے حق میں بچہ ایک پونجی ہے، مرنے کے بعد بھی وہ ثواب ملتے رہتا ہے. تو آپ قطعی خیال نہیں کیجئے گا کہ مرنے کے بعد آپ کے بچے آپ کو اصال ثواب کے لیے کچھ کرے گا اگر آپ حرام کی پیسے کھلاتے ہیں. ایک بات اور یاد رکھیے گا، بے نمازی کا کمائی بھی حرام ہے. اپنے بچوں جو اللہ کے راہ کو چھوڑ کے، دنیا کے راہ کو چل کے جو پیسہ کماتا ہے، اللہ کے ذکر و فکر کو چھوڑ کے، وہ پیسہ بھی حرام ہے. کسی کو جھوٹ بول کر، کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ کمانا تو حرام ہی ہے. بے نمازی کا پیسہ بھی حرام ہے. تو آپ اگر نماز پڑھیں گے، آپ اگر اللہ کا ذکر و فکر کریں گے تو وہ بچہ بھی آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب کا ذریعہ بنے گا. زندگی کچھ نہیں میرے بھائی، زندگی چند دن کی، چند سالوں کی، دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی. نہیں یہ پیسہ کام آئیں گے نہ کوڑی. آپ چند 40 دن کے بعد آپ کا ذکر و فکر کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کے بیٹے صالحین صراط المستقیم پہ صحیح ہے تو زندگی بھر آپ کو انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. یہ ہوا کہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کریں، اپنے بچے کو کیسے پیسہ کمائیں کے کھلائیں. اب آتے ہیں کہ والدین، آپ کبھی کبھی وقت آئے گا یا آگے گزر چکا کسی لوگوں کا، تو یا پھر ایسا وقت بھی نہ آئے، اللہ نہ کرے کہ اپنے بچے، جوان بچے، یہ چھوٹے بچے کو قبر تک پہنچانے کی نوبت آئے. دعا کر دیں کہ اللہ کسی کو ایسے دن نہ دکھائیں. پھر بھی اگر آتا ہے تو اللہ سے صبر کرنا چاہیے. ایک محترمہ، ایک عورت کعبہ شریف کو طواف کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اللہ اس حال میں بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ میں اس حال میں بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ اس حال میں بھی میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. ایک شخص سنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ جب اس کی اتنی بڑی مقام مل چکا ہے کہ خانہ کعبہ کی طواف کر رہی ہے تو پھر یہ لفظ کیوں، یا اللہ اس حال میں بھی تیرا میں شکر ادا کرتی ہوں.
تو اس عورت سے پوچھتی ہے کہ یا محترمہ یہ وجہ کیا ہے کہ آپ خانے کعبہ کی طواف کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی طواف کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ کلمات پڑھنے کا کہ میں اس حال میں بھی آپ کی شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ. وہ بولتی ہے کہ میں طواف پورا کر کے میں بیان کرتی ہوں. وہ طواف پورا کیا اور بیان کرنے لگی. وہ بتا رہی کہ میرے 3 بچے تھے، 2 8-9 سال کی اس حال میں تھے کہ اس کا ذہن اس حال میں نہیں پہنچا تھا، اور ایک چھوٹا بچہ تھا جو گود میں حال میں بس گھسیٹ کے چلے جیسے. دونوں گھر کے اندر کھیل رہا تھا. 2 بچہ میں باہر لکڑی سے کھانا بنا رہی تھی میرے چھوٹے بچے کے ساتھ، چھوٹے بیٹے کے ساتھ. 2 بیٹا گھر کے اندر کھیل رہا تھا. تو بس ایسی قربانی کو وقت پار ہو چکا تھا. دونوں بچے کھیل رہا تھا. کھیلتے کھیلتے ایک بچہ کا خیال آیا کیا تمہیں میں بتاؤں نہیں. دوسرا بچہ کو بولتے کیا تمہیں میں بتاؤں نہیں کہ میرے ہمارے والد صاحب نے کیسے قربانی کیا تھی. دوسرا بچہ بولتا ہے ٹھیک ہے بتاؤں. تو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے لیٹ جاؤ. وہ چھری وہیں رکھا ہوتا ہے. وہ بچہ کو کیا مارا، وہ چھری نکالتا ہے اس کے گردن میں چلا دیتا ہے کہ ایسی قربانی کی. دیکھتا ہے کہ وہ بچہ مر گیا. تو اس کو خون دیکھتا ہے، بچہ مرتا ہوا دیکھتا تو ویسے ہی دوسرا بچہ ایسے ہی مر جاتا. وہ اندر سے جب رونے کی آواز آتی ہے، اس کی ماں دوڑ کے اندر آتی ہے تو دیکھتی دونوں مرا ہوا ہے. تو پھر وہ باہر بچے کی خبر لینے کے لیے دوڑ کے آتی تو دیکھتے وہ بھی آگ میں جا کے مر چکا. وہ عورت خانہ کعبہ میں پہنچ کے کہتی یا اللہ میں اس حال میں بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. تو اللہ کہنے کا مطلب ہے اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. اللہ اولاد دے کے بھی آزمائے گا اور اللہ اولاد لے کے بھی آزمائے گا. اللہ دولت دے کے بھی آزمائے گا، اولاد دولت لے کے بھی آزمائے گا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں. اللہ نے تمہیں دولت دیا تو اس میں بھی ایک آزمائش ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو کہ نہیں، ضرورت مند کی حاجات پورے کرتے ہو کہ نہیں. اللہ نے تمہیں دولت دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے لیے ہی دیا، ہو سکتا ہے کسی کے بدولت دیا. ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا بھی اللہ کی دولت میں سے ہی. اور جب اللہ دولت چھین کے بھی آزماتا ہے کہ اس حال میں بھی شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں. تربیت ایسے بھی ہونی چاہیے کہ اپنے بچے کو ایسی تربیت دینا چاہیے کہ جھوٹ نہ ہو. تربیت تو اس نے دی تھی. حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ہم لوگ آج تک بیان کرتے آئے، ہمارے جو کربلا کے سان میں، کربلا امام حسین کے سان میں 72 جو صحابی تھے جو شہید ہو چکے تھے، آج تک ہم لوگ وہی بیان کرتے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسری ماں کی بیٹے تھے. حضرت بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دوسری شادی کی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا حضرت علی سے تو انہوں نے کہا کہ میرا نام فاطمہ سے مجھے نہ پکارا جائے، کیونکہ کہیں اس کے سبب سے حضرت علی، حضرت حسن و حسین کے دل پہ کہیں ان کی ماں کی یاد نہ آ جائے اور ان کے دل مچل جائے، اسی لیے مجھے میرے نام سے نہ پکارا جائے. تو ان کے نام سے حضرت علی ان کو ام البنین کے نام سے پکارتے تھے. جب ان کی نکاح ہوئی تو جب ان کے گھر میں دستک لینے کے لیے آئے تو باہر کھڑے ہو گئے ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ اور کہنے لگے کہ اگر مجھے اجازت سیدنا زینب مجھے اجازت دے تو میں اندر آؤں، نہیں تو میں اندر نہیں آؤں.
سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو وہ اندر آتے ہیں. تو وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے جڑ جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنی مقام اس لائق نہیں سمجھتے. وہ ہمیشہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے صاحبزادیوں کی غلامی خود کو سمجھتے ہیں. ان کے 4 اولاد ہوئے، جس میں سے ایک اولاد عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو شہید کربلا میں چاروں بیٹے شہید ہو چکے تھے کربلا کے میدان میں. تو انہوں نے اس طریقے سے تربیت اپنے بچوں کو دی کہ انہوں نے بچپن سے ہی اسے تربیت میں شامل کر دیا کہ امام حسن، امام حسین، سیدنا زینب ان کو کبھی تم لوگ اپنی حیثیت میں نہ سمجھنا، ان کو ہمیشہ یہ سمجھنا کہ ان کی بدولت ہی ہمیں عزت ملی ہے، ان کی بدولت بھی ہمیں رتبہ ملی ہے، ان کی بدولت کو ہمیشہ اپنی آقا سمجھنا، اس کا ہمیشہ اپنا غلام سمجھنا اپنے آپ کو. ان لوگوں کو یہ تربیت میں یہ محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا. تو لوگوں نے اور تاریخ میں روایت ہے کہ قاضی عباس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی بڑے بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارا. جب قاضی عباس کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں تو خبر پہنچاتی اس کی امی کو، ام البنین کو، کہ یہ ام البنین تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. تو وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو شہید ہو گیا، کیا امام حسین کیسے؟ ماں کیا کر، ماں تو ماں ہوتی، لیکن پھر بھی نبی کے آل پہ، نبی کے نواسے پہ محبت. تو امام حسین کیسے؟ میرا بیٹا شہید ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، امام حسین کیسے؟ وہ کہتی کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ قاضی عباس کے ساتھ باقی 3 بھی شہید ہو گئے. پھر بھی فرماتی چلو ٹھیک ہے، باقی 3 شہید ہو گئے، 4 شہید ہو گئے، امام حسین کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہو گئے. وہ اس طرح سے رونے لگی، کہا کہ تو نے میرا دل کی تار توڑ دی. تو وہ اپنے بچے کو یہ بھی ہمیں سکھانا ہے کہ نبی کی آل پہ، نبی کے ساتھ پہ محبت کس طریقے سے ہونا چاہیے. یہ بھی والدین کا فرض ہے کہ نبی کی ذات اور نبی کے آل پہ محبت رکھنا. کیسے بچے کو تربیت میں یہ بھی سکھانا چاہیے. بچے کو سکھانا چاہیے، اپنے بچے کو سکھانا چاہیے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ میں غوث اعظم دستگیر پیران پیر حضرت معین الدین عبد القادر جیلانی، ان کی واقعہ دیکھیں جیسے ان کی ماں انہیں سکھاتی ہے کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. وہ کسی سفر میں بھیجتے ہیں تو وہ وقت ہوا کرتا تھا ایک کے راستے میں ڈاکو بہت ہوا کرتے تھے، لٹیرے. تو ان کی جو شرٹ تھا، قمیض تھا، اس پہ کچھ درہم سل کے رکھ دیے تاکہ کوئی چھین نہ لے. وہ راستے میں سفر کر رہے تھے، ان کی قافلہ کو روکا تو سارے نے تلاشی لیا تو معین الدین عبد القادر جیلانی پہ کچھ نہیں ملا. جب کچھ نہیں ملا تو اس سے پوچھا وہ ڈاکو نے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت معین الدین عبد القادر جیلانی بولتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہاں میرے پاس. کہاں؟ وہ کہا میرے امی نے میرے سرٹ میں وہ سی کے رکھ دیا. بولے دکھاؤ. وہ دکھا دیتے، وہ نکالتے ہیں اور وہی ڈاکو بولتے ہیں کہ اگر ہم لوگ چاہتے تو کبھی بھی یہ کھوج نہیں پاتے، تم چاہتا تو میں بتاتا بھی نہیں، لیکن تم نے کیوں بتایا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے امی نے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، حالت کچھ بھی ہو جائے، موت بھی آ جائے تو جھوٹ نہیں بولنا. وہ ڈاکو سے اتنے زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں کہ وہی ایمان لے کے آتے، وہی ڈاکو وہیں پہ چھوڑ دیتے. تو اپنے اولاد کو اس طریقے سے بنانا ہے کہ آپ کے اولاد کو دیکھ کے لوگ کہے کہ یہ ایسا ہے تو اس کے نبی کیسا ہوگا، اور اس کے نبی ایسا ہے تو اس کے اللہ کیسا ہوگا. تمہیں ہم سب کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارا دین اسلام کیسا ہے. ہمیں نماز پڑھتا دیکھ کے کوئی نہیں کہے گا کہ تمہارا دین اچھا ہے کہ برا. ہمیں روزہ رکھتا ہوا دیکھ کے کوئی نہیں کہے گا کہ تمہارا دین اچھا ہے کہ برا. ہمارے اخلاق دیکھ کے کہیں گے کہ ہمارا دین کیسا ہے. ہم 2 روپے 10 روپے کے لیے اگر جھوٹ بولیں گے تو ہمارا دین کبھی آگے بڑھے گا؟ کبھی نہیں.
ہم بات بات میں اگر کسی کو گالی کو بکیں گے تو ہمارا دین بڑھے گا؟ کبھی نہیں بڑھے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے اپنے بچے کی تربیت بھی یہ ڈالیں کہ کیسے زندگی گزرنی ہے، تاکہ یہ اپنے بچے کی تربیت اس لیے کریں کہ آپ کی آخرت مضبوط ہو، اس لیے نہ کریں کہ اس کی زندگی کیا ہوگی۔ آپ اپنے بچے کی تربیت کریں گے تو آپ کی اولاد کی بدولت وہ مرنے کا بعد بھی آپ کی اصالِ ثواب کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ اس کی زندگی جتنی لمبی رہے گی، وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے گی، جتنے بھی روزہ رکھے گے، جتنے بھی زکوٰۃیں دیں گے، وہ آپ کی اصالِ ثواب کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ محبت تو ایسی بھی ہونا چاہیے جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ہوش سنبھالنے لگے تو اپنے والدہ کے ساتھ کھانا کھانا ترک کر دیا۔ جب ان کے والدہ کو لگا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے بیٹا حسن میرے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دیا، تو انہوں نے ایک دن عرض کیا کہ حسن میں چاہتی ہوں کہ میری دلی خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اماں جان مجھے حیا آتی ہے اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں اور کہیں میں جو لقمہ اٹھاؤں وہ آپ کی نظر پڑ جائے اور آپ کے دل میں یہ آ جائے کہ کاش وہ لقمہ میں اٹھاتی، وہ آپ کی کاش وہ آپ کی آہ کے ذریعے مجھے اللہ پکڑ نہ ہونا۔ اللہ اکبر، وہ تربیت تھی، وہ تربیت تھی، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ تربیت تھی۔ تو اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کوشش کریں کہ اپنے بچے کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے سے کریں، اپنے اہلیہ اپنے شریک حیات کو سمجھائیں۔ ہم لوگ زندگی پر باہر رہتے ہیں تو جب بھی ہم لوگ گھر میں فون کریں تو دین کی باتیں کریں، دین کی باتیں دین کی مصلحت کو سمجھائیں، نماز کی طاقت کریں۔ اپنے بچوں کو بھی جب وہ 10 سال کے قریب میں پہنچ جائے تو اسے نماز کی حکم دیں، اس کے دین سکھائیں۔ دنیا کیا ہے؟ چند دن کی دنیا ہے، دنیا تو ایک فنی ہے، دنیا سے آدمی ایک دن جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری آل و اولاد کو اور آنے والی تمام ہماری نسلوں کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔